بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایکٹیو جملوں کے پیسو بنانے کے لیے چند اصول لکھے گئے ہیں۔ ابھی یہ رف میں ہی لکھے ہیں، اس لیے ساتھ ان کو وضاحت کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ خیال رہے کہ ٹوٹل 12 ٹینسز ہوتے ہیں، ان میں سے 8 ٹینس وہ ہوتے ہیں جن کے پیسو بنتے ہیں اور 4 کے نہیں بنتے۔ جن ٹینسز کے ایکٹیو سے پیسو نہیں بنتے وہ تینوں پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر کے پرفیکٹ کنٹینیوس والے جو ہیں ان کے نہیں بنتے، اور فیوچر کا جو کنٹینیوس ہے اس کا بھی نہیں بنتا، اور باقی 8 ٹینسوں کے پیسو بنتے ہیں۔ اس کے لیے مندرجہ ذیل اصول ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں ٹینسز کی پہچان ہونا ضروری ہے۔ ٹینسز کی پہچان ہوگی تب ہم ایکٹیو سے پیسو بنا سکیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جن 8 ٹینسز کے پیسو بنتے ہیں ان کے ایکٹیو جملوں میں وہ ورب استعمال ہو جو ٹرانزٹیو ورب ہو۔ ٹرانزٹیو ورب ایسا ورب ہوتا ہے کہ جس کے لیے مفعول کا ہونا ضروری ہے۔ اگر جملے میں ورب کے ساتھ مفعول نہیں ہے تو پھر اس کا پیسو نہیں بنے گا۔ تیسرے نمبر پر ہے کہ پیسو بناتے وقت جملے کے فاعل، یہاں پر غلطی سے اس نے فعل لکھ دا ہے، فاعل اور مفعول کی جگہ کو بدل دیں۔ فاعل اور مفعول کی جگہ کو بدل دیں۔ چوتھے نمبر پر ہے پیسو جملوں میں جب آپ نے جملہ پیسو بنانا ہے تو ہیلپنگ ورب کا لازمی استعمال کیا جاتا ہے، چونکہ جب ایکٹیو جملہ انڈیفینٹ کا پریزنٹ میں ہو یا پاسٹ میں ہو تو اس میں ہیلپنگ ورب نہیں ہوتا، لیکن جب اس کو ہم پیسو میں چینج کریں گے تو پھر اس کا ہیلپنگ ورب لگانا ضروری ہے۔ اس کے بعد 5 نمبر پر ہے کہ ہیلپنگ ورب کے لیے اگر ایکٹیو جملہ جو ہے وہ کنٹینیوس والا ہو، بے شک پریزنٹ کا ہو بے شک پاسٹ کا ہو، تو اس کو جب ہم پیسو بنائیں گے تو کنٹینیوس والے میں سے ہی اس کا ہیلپنگ ورب چوز کریں گے، مگر فاعل کے اعتبار سے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایکٹیو جملے میں ایم لگایا جاتا ہے اور پیسو میں آر بھی لگ سکتا ہے، لیکن ہوگا کنٹینیوس والا ہی۔ اسی طرح جب کنٹینیوس والے جملے کو ہم پیسو بنائیں گے تو اس میں ہمیں جو آئی این جی ورب کے ساتھ آئی این جی ہوتی ہے اس کو بینگ میں بدلنا ہوگا، نیکسٹ ہے کہ جب کنٹینیوس کے علاوہ کوئی بھی جملہ ہو تو اس کو جب ہم پیسو بنائیں گے تو اس کے لیے ہیلپنگ ورب اس سے اگلے ٹینس کا لیں گے۔ مثلا اگر پریزنٹ انڈیفینٹ ہے تو پیسو میں پریزنٹ کنٹینیوس لگے گا، اور اگر پریزنٹ کنٹینیوس ہے تو پیسو میں پریزنٹ کنٹینیوس ہی لگے گا، اور اگر پرفیکٹ ہے تو پرفیکٹ کنٹینیوس لگے گا۔ کنٹینیوس کے علاوہ باقی جملوں کے لیے ہیلپنگ ورب اگلے جملے کا لگے گا۔ اور جب ایکٹیو جملہ ہوتا ہے اس میں کسی میں پہلی فارم ہو سکتی ہے، کسی میں دوسری ہو سکتی ہے اور کسی میں تیسری، لیکن جب پیسو بنانا ہے تو لازمی طور پر ہم نے اس میں تیسری فارم ہی استعمال کرنی ہے۔ اور جب ہم نے کسی فائل کو پیسو میں مفعول بنانا ہے تو اس کو مفعول بنانے سے پہلے ہم نے بائی کا لفظ استعمال کرنا ہے، بائی کا لفظ استعمال کرنا ہے۔ اور آخر پہ یہ دیکھیں لکھا گیا کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ جو پرسنز ہوتے ہیں، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن، آئی، وی، یو، ہی، شی، دے وغیرہ، تو جب یہ ایکٹیو جملے میں سبجیکٹ کے جگہ پر ہوں گے تو یہ پرسنز اسی حالت میں ہوں گے، مثلا آئی، وی، یو، ہی، شی، دے، لیکن جب ان کو مفعول کی جگہ پر چینج کیا جائے گا تو یہ آئی جو ہے وہ می میں بدل جائے گا، وی جو ہے وہ اس میں بدل جائے گا، یو جو ہے وہ یو ہی رہے گا، ہی ہم میں بدل جائے گا، شی ہر میں بدل جائے گا، اور دے دیم میں بدل جائے گا۔ اور اسی طرح اگر یہ مفعول میں ہوں تو مفعول میں یہ می، اس، یو، ہم، ہر اور دیم میں ہوں گے، اور جب ان کو ہم نے فائل بنانا ہے تو پھر اسی ترتیب سے ہم نے اس کو الٹ چینج کرنا ہے۔ می کو ہم نے فائل کی جگہ پر آئی لے آنا ہے، اس کو وی لے آنا ہے، یو ہی رہے گا، ہم جو ہے جب اس کو فائل بنائیں گے تو ہی بنے گا، ہر جو ہے اس کو فائل بنائیں گے تو شی بنے گا، اور دیم جو ہے تو اس کو دے بنائیں گے۔ باقی سوالیہ اور منفی جملوں کے لیے صرف ایک ہی اصول ہے کہ جو سوالیہ جملہ ہوتا ہے ایکٹیو میں بھی وہ سوالیہ ہوگا اور پیسو میں بھی وہ سوالیہ ہی ہوگا۔ سمپل پیسو میں اس کے اندر ہیلپنگ ورب لگے گا، اس کو جملے سے پہلے شروع میں لکھ لیں اور آخر پر سوالیہ نشان لگا دیں۔ اور جو منفی جملہ ہوتا ہے وہ بھی ایکٹیو، اگر نیگیٹو جملہ ہوگا
تو پھر پیسو بھی نیگیٹو ہوگا. اور اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ نے ہیلپنگ ورب استعمال کیا ہے وہاں پر آپ نے ہیلپنگ ورب کے بعد ناٹ کا لفظ لگا دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.